أباه عفوك إني للنور مدت يداي نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي أسايا. السلام علیکم. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. میری دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو صحت، ہدایت اور عافیت کے ساتھ رکھیں. اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی مخلوقات بنائی ہیں نا، ان میں سے انسان ہے جس کو اشرف المخلوقات کہا جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے ہم میں یہ صلاحیت دی ہوئی ہے کہ ہم ہر جگہ رہ سکتے ہیں، ہر سچویشن کو فیس کر سکتے ہیں. انسان جو ہے نا وہ بہت بڑے بڑے مصائب کا سامنا کر سکتا ہے، ان سے گزر سکتا ہے. پیچھے صرف ایک چیز ہمیں چاہیے، وہ ہے اللہ کی ذات پہ توکل، اللہ کی ذات پہ مکمل بھروسہ. آج تھوڑی سی بات اپنی ویڈیو میں کروں گی ڈپریشن سے ریلیٹڈ. آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ فورن کنٹریز میں رہنے والے اور خاص کر وہ ممالک جہاں پہ سردی کا دورانیہ کافی طویل ہو جاتا ہے، دن بہت چھوٹے چھوٹے سے ہوتے ہیں، اس وقت میں جا کے اکثر لوگ، جس کو سیزنل ڈپریشن بھی بولا جاتا ہے یا پھر ونٹر بلوز بولا جاتا ہے، اس کا شکار ہو جاتے ہیں. تو یہ کیوں ہو جاتا ہے، اس سے کیسے نکلنا چاہیے، میں کچھ اپنی جو میرا ایکسپیرینس تھا وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی آج کی ویڈیو میں. دیکھیے سمر آتا ہے نا تو بہت اچھا لگتا ہے، بڑے کھلے دن، سورج اور بہت اچھا سا باہر کا ایٹماسفیئر، ہر طرف رونق، پارک میں اور آؤٹ ڈورز میں لوگ بھرپور طریقے سے زندگی کو انجوائے کرتے نظر آتے ہیں. وہ دن گزرتے ہیں تو پھر فال آ جاتا ہے، جس میں گرتے ہوئے درختوں کے پتے، ہلکی ہلکی سنسناتی ہوائیں، آہستہ آہستہ کائنات میں ایک خاموشی چھانے لگتی ہے. جیسے ہی یہ والے دن آ جاتے ہیں فال کے، خزاں کے، یہ دن ایسے ہوتے ہیں جس میں انسان اداس ہونا شروع ہو جاتا ہے. شاید گرتے ہوئے پتوں کا تاثر یہ ہوتا ہے. تو اس وقت میں آ کے یہ جو ڈپریشن کا ٹائم ہے نا، یہ سٹارٹ ہوتا ہے. اور آہستہ آہستہ جب ونٹر کے قریب ہم جاتے ہیں تو پھر اکثر لوگ جو ہے نا وہ پھر اس ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں. تو اس موقع پہ وہ کام کرنے ہیں جن میں ہمیں خوشی محسوس ہوتی ہے. اچھے اچھے کھانے بنائیں، کوکنگ کریں، وہ کھانے بنائیں جن کو کھانا، جن کو بنانا اچھا لگتا ہے. کیا ایکٹیویٹیز کرنی ہے، کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے، تو یہ سب چیزیں آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کرتے ہیں. اور بیک گراؤنڈ میں آپ جو کچھ کلپس دیکھیں گے تو یہ وہی ہیں. کبھی مختلف طرح کے دن ہوتے ہیں، کبھی ہم اتنے موٹیویٹڈ ہوتے ہیں کہ ہم بہت سارے کام جو ہوتے ہیں وہ جلدی جلدی سے سمیٹ لیتے ہیں، اور کبھی اتنے ڈاؤن ہو جاتے ہیں کہ بستر سے نکلنے کو دل نہیں کر رہا ہوتا ہے. یہ اپ اینڈ ڈاؤن ہر انسان کی زندگی میں چلتا رہتا ہے. خطرناک چیز یہ ہوتی ہے کہ ہم نے اس والی سچویشن کو اپنے اوپر طاری نہیں ہونے دینا ہوتا ہے. اچھا، سب سے پہلا فیکٹر جو ہے نا، جب ہم لوگ پردیس میں آتے ہیں، ان فورن کنٹریز میں آتے ہیں تو ہوم سک ہوتے ہیں. پہلی بات، جہاں پہ بچپن گزرا، جہاں پہ ہم نے اپنے سارے اپنے رشتے، اپنے دوست، اپنا گھر، ہر چیز کو جب ہم پیچھے چھوڑ کے آتے ہیں اور پھر یہاں پہ آ کے ہمیں جب بہت ساری وہ چیزیں نہیں ملتی جن کے ہم عادی تھے، تو یہ چیز انسان کو پریشان کرتی ہے. دوسری چیز، یہاں پہ آ کے لائف سٹرگل بہت زیادہ ہے. ہمیں گھر، اپنا جو جاب ہوگی وہ، پھر یہاں پہ سیٹل ڈاؤن ہونے میں، کمیونٹی میں ایک دوسرے کے ساتھ، دوسرے لوگوں کے ساتھ جڑنے میں، فرینڈز بنانے میں، سب چیزوں میں بہت ٹائم لگ جاتا ہے. یہ ساری چیزیں آہستہ آہستہ انسان کو مایوسی کی طرف، اگر تو اس کو پازیٹیو وے میں نظر آنے لگتا ہے کہ ہاں مجھے اچھی جاب مل رہی ہے، میرے لیے بہتر آپشنز موجود ہیں، وہ لوگ جو آتے ہی بہتر طور پہ ان کو اپرچونٹیز مل جاتی ہیں، ان کو ڈپریشن کا اتنا مسئلہ نہیں ہوتا. یہ سب فیکٹرز مل کے انسان کو آہستہ آہستہ مایوس کرتے جاتے ہیں. اور ایک مسلمان جو ہے اس کے پاس سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے اللہ پہ یقین کی. اور اسی لیے ہمارے پاس بہترین تھراپی موجود ہے، وہ ہے ودوہا. سورہ رحمان کی تلاوت سننا، سورہ ودوہا جو ہے اس کی تلاوت کرنا، اور اللہ پاک کا ذکر، کیونکہ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمیں بتا دیا ہے کہ دلوں کا اطمینان، چین، سکون یہ تو اللہ کے ذکر میں ہے. ہم ان چیزوں میں جب ان کے ساتھ کنیکٹڈ رہتے ہیں نا، اللہ کی ذات سے تعلق بنا کے رہتے ہیں، تو پھر اگر ہم کبھی اس فیز میں آتے بھی ہیں تو اس سے ہمیں نکلنے میں آسانی ہو جاتی ہے. یہ تو اس کے کچھ ریزنز تھی کہ ہم کیوں آ کے یہاں پہ اکثر لوگ جو ہے نا وہ لونلینس کا یا پھر سٹریس میں آتے ہیں، اور کیوں اس طریقے سے ان کو فیل ہونے لگ جاتا ہے کہ وہ لتھارجک ہو جائیں گے، سستی ہوتی ہے اور اٹھ کے کچھ کام کرنے کو دل نہیں کرتا. تو یوں لگتا ہے جیسے میری زندگی میں کوئی مقصد ہی نہیں ہے. تو خود کو بیزی کرنا،
کمیونٹی میں جڑنا، اچھے دوست بنانا اور وہ ایکٹیویٹیز کرنا جس سے آپ کو خوشی ہو. کوکنگ اچھی لگتی ہے وہ کریں، بیکنگ اچھی لگتی ہے آپ وہ کر لیں. اور اگر آپ کو ضرورت نہیں بھی ہے لیکن خود کو بیزی رکھنے کے لیے آپ کیٹرنگ شروع کر سکتی ہیں یہاں پہ. اور ایک رپورٹ کے مطابق جو لوگ ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں نا، یہ جو ونٹر ریلیٹڈ یا پھر سیزنل ڈپریشن ہوتا ہے، وہ 75% ان میں خواتین ہوتی ہیں، کیونکہ کوئی اتنی ایکٹیویٹی نہیں ہوتی. تو خود کو بیزی کر لینا، اچھے دوست بنائیں، کوشش کریں باہر جائیں، واک کریں، نیچر کے ساتھ وقت گزارنا تو بہت ہی بہترین تھراپی ہے نا، کہ اس کے ساتھ موڈ بڑا اچھا ہو جاتا ہے، خوشگوار ہو جاتا ہے. اور شاپنگ آل ٹائم فیوریٹ ہوتی ہے. اور کچھ نہیں بھی کرنا تو باہر نکلیں اور جائیں، اور کہیں پہ بھی ونڈو شاپنگ کے لیے نکل جائیں اور اچھی اچھی چیزیں دیکھ کے آپ اتنے فریش ہو کے واپس آ جائیں گے. تو یہ کچھ چیزیں ہیں. ان سب فیکٹرز کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑی ریزن یہ بھی ہوتی ہے کہ وائٹامن ڈی ہمارا لو ہوتا ہے. وائٹامن ڈی ڈیلی لینا چاہیے. ان ممالک میں رہتے ہوئے ان وائٹامنس کی بہت اہمیت ہے، کیونکہ سورج کئی مہینوں تک ہمیں نظر نہیں آتا. اور وائٹامن ڈی کی کمی جو ہوتی ہے نا، یہ سیروٹونن وہ والا ہارمون ہوتا ہے جو کہ خوشی ہمارے اندر پیدا کرتا ہے، جس کے ساتھ ہمیں کسی چیز میں ہیپینس محسوس ہوتی ہے، ہم چیز کو انجوائے کرتے ہیں. تو وہ بھی، اور ایسٹروجن لیول بھی خواتین میں لو ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہم اور زیادہ ڈاؤن فیل کرتے ہیں. تو وائٹامن ڈی کا انٹیک زیادہ کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ہماری جنرل وائٹامن جو ہیں ان کو ضرور لینا ہے. ہمیں یہاں پہ رہتے ہوئے اپنی صحت کا خود ہی خیال رکھنا پڑتا ہے. یہاں پہ کوئی دوسرا ہماری کیئر نہیں کرے گا. اس لیے ہمارا جو کھانا پینا ہے اس کو پراپر رکھنا، ایک بیلنس ڈائٹ لینا، اپنی نیند کا، آرام کا خیال رکھنا، اور وہ کام ضرور کرنا جس سے ہمیں خوشی ہوتی ہو، یہ سب ضرور کریں. اور اس کے علاوہ سب سے اہم چیز جو ہے نا، کہ جب بھی آپ اداس ہوں یا پھر لگے کہ میں آہستہ آہستہ اس فیز کی طرف جا رہی ہوں، تو رائٹ اوے اس چیز پہ فوکس کر لیں کہ مجھے خود کو بیزی کرنا ہے. اور کچھ نہیں ہے تو مجھے لگتا ہے کہ بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم قرآن پاک کو، اس کی ایکسپلینیشن، اس کی ٹرانسلیشن، اس کی ریسیٹیشن، اور کسی بھی جس بھی اسکالر کا آپ کو اچھا لگتا ہو اس کی قرآن پاک کی تفسیر، اس کی انڈرسٹینڈنگ، وہ لیکچر سننا شروع کر دیں. اتنی پازیٹیو چیزیں ملیں گی. قرآن پاک کی ایک ایک آیت ہمیں بہت زیادہ حوصلہ دیتی ہے، اور ایسے لگتا ہے کہ واقعی یہ تو میرا ہی ذکر ہے اور مجھ سے ہی بات کی جا رہی ہے. تو یہ سب چیزیں جو ہوتی ہیں نا، یہ انسان کو آہستہ آہستہ پازیٹیو اس کا ایٹیچیوڈ بنانے میں، اس کی تھنکنگ کو پازیٹیو کرنے میں بہت ضروری ہیں. اور یہاں پہ ویڈیو میں جو کلپس آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ابھی ونٹر بریک میں ہم لوگ، ہمارے جو یہاں پہ ایک فیملی فرینڈس ہیں ان کی طرف ہم نے وزٹ کیا تھا. بہت انجوائے کیا. اللہ پاک ان کو جزائے خیر دے. بڑے مزے مزے کے کھانے کھائے، بچوں نے بھی خوب باتیں بھی کی، ان لوگوں نے کلرنگ کی، پھر بریسلیٹس بنائی. رات کو ان بچوں نے سب نے مل کے کوکیز بیک کی. اور نیکسٹ ڈے بھی ویڈیو کے آخر میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، یہ پھر سلیڈنگ کے لیے بھی گئے. تو بڑا بچوں نے اس ونٹر میں انجوائے کیا، اور سنو اس وقت میں بھی ہو رہی تھی. تو یہ جو آپ ویڈیو میں کلپس دیکھ رہے ہیں، یہ کچھ ہمارے اسی ایک ونٹر میں جو ہم نے چھوٹی چھوٹی چیزوں میں خود کو خوش رکھنے کے لیے ایک ایفرٹ کی تھی نا، خود کو بیزی کرنے کے لیے. یہ صرف میرے وہی کچھ مومنٹس ہیں جو میں آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کرنے جا رہی ہوں. میں نے ابھی ذکر کیا ہے کہ میں آپ کو اپنے بارے میں بتاؤں گی. میرے اوپر بھی ایک ایسا فیز آیا تھا 2022 میں. اس وقت میں کچھ ایسا تھا کہ میرے پاس کرنے کے لیے کچھ نہیں تھا. مجھے لٹرلی اس وقت میں میری یہ کنڈیشن ہو گئی تھی. ایک تو آئرن میرا کافی لو تھا، اور دوسرا یہ تھا کہ میں اٹھتی تھی نا تو مجھے یہ فیل ہوتا تھا کہ بس مجھے تو چکر آ رہے ہیں، میں بس لیٹی رہوں. میں اٹھتی تھی، بہت کم ہوتا تھا کہ ضروری سا جو کام ہے، بچوں کا کھانا بنا کے رکھا، اور آہستہ آہستہ کرتے کرتے میری یہ سچویشن ہو گئی تھی کہ مجھے پھر 6 منتھس کے لیے مجھے اس کے لیے میڈیکیشن بھی لینی پڑی. تو تبھی پھر یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ نہیں، کوئی ایسی ایکٹیویٹی کی جائے، کہیں پہ خود کو بیزی کیا جائے. تو پھر میں نے یہ یوٹیوب کا چینل بھی تبھی بنایا تھا. مقصد صرف یہ ہے کہ یہ فیز ہم سب کے اوپر آ جاتا ہے، اس سے نکلنے کے لیے ہمیں خود ہی کوشش کرنی ہوتی ہے. اور اس میں فیملی کی سپورٹ بہت ضروری ہے. ہاں، ضروری نہیں ہے کہ ہر کوئی جو ہے ان چھوٹی چھوٹی ٹپس کو اپنانے سے ٹھیک ہو سکتا ہے. بعض اوقات آپ کو میڈیکل اٹینشن لینی پڑتی ہے، میڈیکل ہیلپ لینی پڑتی ہے. تو اس میں بھی کوئی بری بات نہیں ہے. اگر آپ دیکھتے ہیں کہ ایک چیز کنٹینیوس ہمارے ساتھ چل رہی ہے اور یہ نہیں سالو ہو رہی، تو بہت اچھی سہولیات موجود ہیں. کسی بھی اچھے سائیکالوجسٹ یا پھر سائیکیٹرسٹ کے ساتھ بھی ہم رابطہ کر کے تو پھر بھی ہم اپنی اس کنڈیشن کو بہتر کر سکتے ہیں.
تو اوورآل بس یہ ہے کہ نا امید نہیں ہونا چاہیے، بس اللہ پہ توکل ہو، اور ساتھ اگر خود کو ہم اپنے اعمال سے جوڑ کے رکھیں نا قرآن اور ذکر کے ساتھ، تو یہ چیزیں ہمیں پھر کبھی بھی نا امیدی میں نہیں جانے دیں گی، اور نہ ہی ہمیں اس طرح کا کوئی ڈپریشن وغیرہ کی کوئی سچویشن ہمارے ساتھ ہوگی۔ تو آپ سے ملوں گی اگلی کسی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔ مدت يداي نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي أساي